بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 18، علماء کے مختلف الآراء ہونے کی مذمت اور تصویر کی رد میں۔ حضرت امام امیر المومنین علی علیہ السلام نے فتاویٰ میں علماء کے مختلف الآراء ہونے کی مذمت میں فرمایا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلہ کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بے عین ہی دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے۔ پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی راویوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ عز و جل ایک، نبی مرسل ایک اور کتاب مبین ایک۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے، کیا اللہ عز و جل نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ عز و جل نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ عز و جل کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ عز و جل نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مبین کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج